نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال والذي لا يؤمن جاره بواسطه رواه البخاري ومسلم تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی بزرگی کبریائی خالق کائنات مالک ارض و سما رب اعلان وحدہ لا شریک کے لائق زیبا اور سداوار جو سور عالم کا کے لگے نگہبان جو کہ دل ملک و ہمارا کل شیء قدیر ہے تمام تعریف و توصیف و حسنات کے بعد درود و سلام من جملہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر بالخصوص درود و سلام امامنا فی الدنیا وإمامنا في الآخرة وإمامنا في الجنة جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزت مسلمان کرام آج اور پتہ نشین اسلامی خواتینوں آج کے خطاب جمعے کا جو عنوان ہے وہ ہے ہمسائیگی کے حقوق یعنی ہمارے ہمسائے یعنی ہمارے دائیں بائیں جو ہمارے آس پاس پڑوس کے جو لوگ ہیں ان پر ہمارا کیا حق ہے یا ان کا ہم پر کیا حق ہے ہمسائیگی کے حقوق پر ہے اللہ رب العالمین سے دعا اللہ سبحانہ و تعالی مجھے تمام کروں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح پیغام پہنچانے کی توفیق نصیب عطا فرمائے اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سامعین و سامعات ہمسائیگی کے حقوق پر آج اس خطاب کے اس عنوان پر بحث کرنے کا گفتگو اور خطاب کا جو موقع ملا ہے اس کا ایک انتہائی اہم وجہ یہ ہے کہ آج جو ہمارے مسلم معاشرے میں آج جو ہمارے حالات ہیں آج جو ہمارے رہن سہن کا جو معاملہ ہے ہر آدمی اپنے پڑوسی سے پریشان حال ہے ہر آدمی اپنے پڑوسی سے پریشان حال ہے یا یوں کہہ لو کہ ہر پڑوسی سے پریشان حال ہے ایک دوسرے کے دلوں میں حسد ہے جلن ہے بغض ہے عداوت ہے اور اللہ ماشاءاللہ کوئی پڑوسی کسی پڑوسی کو کوئی موقع نہیں چھوڑتا ہے کہ اس کو جلائے حسد پھیلائے اسے پریشان کرے اسے کوئی موقع ضائع نہیں کرتا بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا اسلامی معاشرے کے موافق ایمان والے کا کام مسلمانوں کا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے دائیں بائیں جو پڑوسی کے ہمسائے ہیں ہمارا ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک رہنا چاہیے ہمارا ان سے اچھا معاملات رہنا چاہیے ہمارا ان سے سلام و کلام رہنا چاہیے ہمارا ان سے لین دین رہنا چاہیے ہمارا ان سے ہدیہ تحائف کا معاملہ رہنا چاہیے لیکن یہ ہونے کے بجائے ہم اپنے پڑوسیوں کو ہمارے پڑوسیوں کو کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتا ہے کہ
پڑوسی کو اذیت پہنچانے میں کوئی قصر باقی نہیں رکھتا. یہ ہماری قوم کی عادت ہے، اس وقت ہمارے مسلمانوں کی عادت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے آ کر کے عرض کیا، گزارش کی، سوال پوچھا، یا رسول اللہ، قیل من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، ان فلانة مكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غير انها تؤدي جرارها بلسانها، قال هي في النار، قال هي في النار. ایک شخص آئے، صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ، فلاں عورت کا بہت نمازیں پڑھنے کا معاملہ ہے. ایک عورت ہے جو انتہائی صوم و صلاۃ کی پابند ہے، نماز پڑھتی ہے، تہجد تک کی نماز کو فوت نہیں کرتی. اللہ کیا بات، بس اللہ کے رسول، ایک فلاں عورت نمازوں کی پابند ہے، صلاۃ کی پابندی کرتی ہے، نوافل کا اہتمام کرتی ہے، اور اللہ کے رسول وہ تہجد گزار ہے. وصدقتها، وہ خاتون صلاح کے ساتھ ساتھ صدقات بھی دیتی ہے، صدقات بھی ادا کرتی ہے. وصيامها، نہ صرف نماز ہے نہ صدقہ، بلکہ اللہ کے رسول وہ روزے بھی رکھتی ہے، نوافل روزے کا اہتمام بھی کرتی ہے. غیر انها تؤدي، لیکن اللہ کے رسول اپنی زبان سے اپنے ہمسائے کو تکلیف دیتی ہے. نماز پڑھنے والی ہے، صدقہ کرنے والی ہے، روزے رکھنے والی ہے، لیکن اپنے پڑوسی کو اپنی زبان سے بے لسانیہ تکلیف دیتی ہے، اذیت پہنچاتی ہے. یا رسول اللہ، فلاں عورت ہے، نماز پڑھتی ہے، صدقہ کرتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، اللہ کے رسول، لیکن اس کو اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے. قال هي في النار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خاتون جہنمی ہے. آج گھروں کا مسئلہ سب سے زیادہ جس سے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ عورتوں سے، وہ عورتوں سے. نماز بھی پڑھنے والی ہو، صدقہ بھی کرنے والی ہو، روزے بھی رکھنے والی ہو، زکات بھی دینے والی ہو، لیکن اس کی زبان سے اگر اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے تو وہ یاد رکھ لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ میرے نہیں الفاظ اللہ کے نبی کی ہے، قال هي في النار، وہ خاتون جہنمی ہے، وہ عورت جہنم میں جائے گی، جہنمی ہے. اس کی نماز کام نہیں آئے گی، اس کا صدقہ کام نہیں آئے گا، اس کا روزہ کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس کے پڑوسی اس سے محفوظ ہی نہیں ہے. قال یا رسول اللہ، پھر وہ عرض کیا، پھر اس نے پوچھا اللہ کے رسول سے، کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ایک اور عورت ہے جو ان کے مقابلے میں نماز کم پڑھتی ہے، یعنی فرائض کا اہتمام کرتی ہے، نوافل نہیں پڑھتی، صدقہ دینے میں کم ہے، اس کی طرح صدقہ نہیں دیتی، روزے رکھنے میں کم ہے، اس کی طرح روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ نوافلوں کا اہتمام کرتی تھی، یہ نوافلوں کا اہتمام بھی نہیں کرتی ہے. مشہور کہ وہ پنیر کے ٹکڑے ہی خیرات میں دیتی ہے، پنیر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو بچ جاتی ہے وہ اسے اپنے لوگوں کو، پڑوسیوں کو صدقہ دیتی ہے. لیکن زبان سے اپنے ہمسائے کو، دائیں بائیں رہنے والے لوگوں کو کبھی تکلیف نہیں دیتی ہے. لا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. لوگوں میری بہنوں خواتینوں، لکھ لو اور لے کر کے چلے جاؤ، سنہرے الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ
حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المفرد میں اس حدیث کو روایت کیا. یہ بخاری شریف کی روایت. اب ذرا اندازہ لگا لو آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ تکلیف کن سے ہے؟ پڑوسیوں کو. پڑوسی کیونکہ گھر میں خواتین رہتی، عورتیں رہتی. بعض عورتوں کی زبانیں ایسی ہیں مرد بھی شرماتا ہے. ہمیں نے سنا تھا کہ مرد لوگ زیادہ بےتکا الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن خواتینوں کی ایسی آوازیں سننے کو ملتی ہیں یا آپس میں لڑوانے کا جو معاملہ آتا ہے عورتوں کی وجہ سے سارے فساد کا جڑ ہوتا ہے. اللہ کی قسم اگر الفاظ کوئی دیدار سن لے، ایمان والا سن لے، وہ شرم سے پانی پانی ہو جائے، وہ یہ محسوس کرے کہ کاش میری موت بھی کوئی آئی الفاظ کے سننے سے. ایسے گندے الفاظ استعمال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دینے والی عورت جنت میں نہیں جا سکتی ہے. یہ بیمار وہ جہنم میں ہے. اب فیصلہ کر لو اپنے گھروں کا جائزہ خود لے لے، اور ہماری مساجدوں میں عورتیں بھی رہتی ہیں، اپنا جائزہ خود لے لے. اللہ یہ کہ میری زبان سے اگر ہمارے ہمسائے ہمارے پڑوسی اگر مطمئن ہے، رب الجلال کی قسم ہے اس کے جنت کی زبان، جنت کی زبان. اور اگر آج کل وہ لوگ انتہائی خوش نصیب ہیں جن کے پڑوسی اچھے مل جائیں، وہ بہت خوش نصیب ہے. ورنہ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کے پڑوس میں زیادہ سا رہ گیا اور وہ دور سفر میں کہیں چلے گیا، اس کو یہ بات کھائی جائے گی، پریشان کن رکھے گی. وہ انتہائی ترین حالت میں زندگی گزارے گا. سفر کا اس طرح کی اسے فکر لاحق ہوگی، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. کچھ بات تو نہیں ہو جائے گی، لڑ تو نہیں لیں گے، گالی گلوچ تو نہیں ہو جائے گا، مار پیٹی کی نوبت تو نہیں آ جائے گی. یہاں تک کہ ساری تکلیفیں اس وقت کو برداشت کرنی. کیوں؟ پڑوسی اچھے نہیں. ڈر کہیں میرے گھر پر آ کر حملہ کر دے، گالی گلوچ نہ کر دے، پانی کا ایک چھینٹا پڑ جائے تو تکلیف نہ دے دے. یاد رکھو ہر ایک کو پڑوسیوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، احترام کرنا ہے، اور تکلیف درد تکلیف میں اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اس کی بیمار ہو اس کی عیادت کے لیے جائے، تنگ دست ہو اسے قرضہ دے، اور اگر قرض واپس کرنے کی سخت بھی نہ ہو تو اسے درگزر کر دے. یہ ضرورت ہے آج کے مسلمان کے قوم کے لوگ. لیکن آج ہمارے اندر یہ حالت نہیں، ہمارے اندر یہ حالت انتہائی خطرناک ہو چکی. اس حدیث پر ذرا غور کریں. اس حدیث سے آپ کو مجھے کیا معلوم ہوا؟ اس طرح اس عورت کی ساری نمازیں، روزے، صدقہ، تہجد، تمام چیزیں زبان کی وجہ سے ختم ہو گئی. زبان صحیح نہیں تھی، زبان میں کڑواہٹ. غور کرو کہ آج کے دور کے خاتونوں کا یہ معاملہ ہے. ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے سودا بنت سامہ رضی اللہ عنہا کو چھوٹی قد کا خاتون کہہ دیا تھا. دوسرے اما عائشہ صدیقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہنے لگے عائشہ تیری یہ بات اگر عرب کے سمندر میں ڈال دی جائے تو عرب کا سمندر بھی کڑوا ہو جائے. اتنی سی بات اگر عرب کے سمندر میں تیری یہ بات ڈال دی جائے تو سمندر کا پانی جو کھارا ہوتا ہے وہ کڑوا ہو جائے، زہریلا ہو جائے. اتنی سخت جملہ تم نے اپنی بہن کو کہا ہے. اندازہ لگاؤ ہماری زبانوں سے ہمارے پڑوسی مطمئن نہیں ہیں، ہماری زبانوں سے ہمارے بچے، پڑوس کے بچے محفوظ نہیں ہیں. کیسے ہم جنت کی آرزویں کر سکتے ہیں؟ جنت صرف آرزوؤں سے نہیں ملتی. اور اس کے مقابلے میں خاتون کم نماز پڑھنے والی، کم صدقہ دینے والی، فرائض کا اہتمام کرنے والی، اپنے پڑوسیوں کو صرف شیروا پہنچا دینے والی خاتون ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی کبھی تکلیف میں نہیں ہے. اس کے پڑوسیوں نے اس کی تعریف کی کہ نہیں الحمدللہ اچھی خاتون ہے، الحمدللہ پیار محبت سے بات کرتی ہے، کانے سے نہیں، جھڑکی سے نہیں، کالی سے نہیں، گلوچ سے نہیں. تو الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال
ہی فی الجنہ، یہ خاتون جنتی ہے۔ بات کے ادوار میں کچھ ایسے لوگ سامنے آئے جن کا ایمان ان کے سینوں سے اس طرح نکل چکا جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ آج کے دور میں مسلمانوں کی یہ حال ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا ایمان کے ساتھ گناہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا اور کفر کے ساتھ اطاعت کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیا ان لوگوں نے مذکورہ عورتوں کے حالات پر غور نہیں کیا جو شب و روز نماز روزہ صدقہ تہجد گزارتی لیکن پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتی تھی اور آخرکار جہنم کا مستحق ہو جائے؟ یہ بد اخلاق مجھے نہیں معلوم کہ عورت اور یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیسے فراموش کر بیٹھے یہ قوم جس میں آپ نے بتایا کہ مفلس کون؟ مفلس کون؟ فقال لأصحابه ذات يوم تدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاتها وصيامها وزكاتي ويأتي وقد شتم هذا وقرب هذا وأكل مال هذا وسكب دم هذا وضرب هذا فيؤتي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن وجد حسنة قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، تمہیں پتا ہے کہ میری امت میں مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ کلاش کون ہے؟ مجبور کون؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں ہم میں سے وہ آدمی مفلس ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے۔ کیا کہا؟ درہم و دینار نہیں۔ آج آپ کس کو تصور کرتے ہیں؟ اگر آپ کوئی سوال پوچھ رہے مولانا شیخ ذرا بتائیے کہ ہم میں مفلس کون ہے، مولانا بھی کہہ رہا ہوں جس کے پاس دولت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا میری امت میں سے مفلس کون ہے تمہیں پتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار ہمارے بتانا۔ فرمایا کہ میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز روزہ زکات کے ساتھ آئے گا لیکن اس نے گالی دی ہوگی۔ کیا فرمایا؟ وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی۔ آج گالی دینے کو بھائی سمجھتے ہیں اس کو نہیں ہوتا دے دو۔ بعض لوگوں کی تو ابتدا مدرسے سے شروع ہو جائے، ماں بہن پر آ کر کے شروع کرتے ہیں، ان کی صبح کی آواز ان کا کلام ان سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہوٹل کے نام کی لینگویج یہی ہے، ہمارے یہاں کا لینگویج یہی ہے، اسی سے سنتے ہیں۔ ہم نے بابا کو بنا دیا۔ سنیے اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ میری امت کا قیامت کے دن نماز کے ساتھ آئے گا، روزے کے ساتھ آئے گا، زکات کے ساتھ آئے گا، لیکن وہ مفلس ہوگا کہ اس نے کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی۔ وَقَدَمَ هَذَا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، تہمت بہتان لگایا ہوگا۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھایا ہوگا۔ وَسَكَبَ دَمَ هَذَا، اس نے کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو پیٹا ہوگا۔ طاقت کی وجہ سے بازوؤں میں قوت کی توانائی کی جوانی کی، جسے میرے جگر میں روک کر کے مار دیا۔ جب بڑھاپے کی عمر آئی اپنے کرتوتوں کو فخریہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میں نے فلانی کو مار دیا تھا، میں سے اتنا بڑا آدمی نے وہ بہادر پہلوان تھا، میں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، اسے بچا دیا۔ سن لو اللہ کے رسول فرمانے وَضَرَبَ هَذَا، اس نے کسی کو اپنی قوت کی وجہ سے کسی کو مارا ہوگا، نحق مارا ہوگا۔ فَيُعْطَى هَذَا، بس اس کی نیکیوں میں سے اسے اور اسے دے دیا جائے گا۔ من حسناتی وهذا من حسناتی فَلْيَحْمِلْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ، وہ تمام حقوق والے آتے رہیں گے، اس کی تمام وہ نیکیاں وہ روزے و زکات و
ہوگا صدقات، جسے گالی دی ہوگی اسے دیا جائے گا، جسے مارا ہوگا اسے دیا جائے گا، جس کا مال کھایا ہوگا اسے دیا جائے گا، جس کے خون پایا ہوگا اسے دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ وہ بانٹتے بانٹتے دیتے دیتے ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان کی برائیوں کو لے کر کے ان کی نیکیوں پر ان کے خاتے میں ان کے پروڈکشن میں جمع کیا جائے گا۔ لوگوں کی لائن ابھی ختم نہیں ہوئی ہوگی، جو انتہائی رونے والا، انتہائی صدقہ کرنے والی، زکات دینے والی، روزے رکھنے والی خاتون مرد و خواتین میں امت میں ایسے ہوں گے، ان کے ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، لوگوں کا حقوق ختم نہیں ہوا ہوگا۔ لوگ آئیں گے، پڑوسی آئیں گے اور ان سے سوال کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیاں تقسیم کر دے گا، اب اس کے پاس نیکی نہیں ہوگی۔ حقوق والے حق پہ جو حق کے لوگوں کا ختم نہیں ہوا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برائیوں کو لے کر کے اس کے نام اعمال میں ڈالے گا۔ ما علیہ رفض من خطاياهم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار۔ اس کی نیکیاں سب کے حقوق پورے ہونے سے پہلے ختم ہو گئی تو باقی لوگوں کے گناہ لے کر اس پہ ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اندازہ لگاؤ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا، اپنی امت کے لوگوں سے کہا کہ یہ سب سے بڑے مفلس ہیں، اس سے بڑا کوئی مفلس ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کی۔ فیصلہ کر لیں کہ ہم مفلس ہیں، ہم پڑوسیوں کے حق ماننے والے ہیں، یا ہم پڑوسیوں کو ستانے والے، تکلیف دینے والے، تکلیف دینے والے۔ اس حدیث میں جس مفلس کا تذکرہ ہے وہ صرف اپنے برے اخلاق کی وجہ سے جہنم نصیب کیا جا رہا ہے۔ نماز ہے اس کے پاس، روزہ ہے اس کے پاس، صدقہ ہے اس کے پاس، نوافل ہے اس کے پاس، لیکن اخلاق نہیں ہونے کی وجہ سے اس کی یہ ساری نیکیاں کیا ہو گئی؟ ختم ہو گیا، نیکیاں نہیں رہی۔ پتہ یہ چلا نیکی کرنا کمال نہیں ہے، نیکی کی حفاظت کرنا کمال، اور نیکی کی حفاظت اخلاق سے ہوگی۔ اخلاق کا معنی کیا ہے؟ کسی کو گالی گلوچ نہ کیا جائے، کسی کو مارا پٹایا جائے، کسی کا ناجائز حق نہ کھایا جائے، کسی پہ ظلم نہ کیا جائے، یہ اخلاق ہے۔ کسی سے زور سے بات نہیں کی جائے، یہ اخلاق ہے۔ اور اخلاق کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم نصیب کیا گیا۔ مجھے حیرت ہے کہ یہ لوگ کیسے بھول رہے ہیں۔ اخلاق حسنہ کا ہمارے دین میں ایک عظیم مقام، دین اسلام میں اخلاق حسنہ کا ایک عظیم مقام۔ اگر عظیم مقام نہ ہوتا، اتنی جہالت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دور، کتنی جہالت، کتنی فحاشی تھی، کتنی برائی تھی، کتنے زیادہ بدبو تھے، لیکن اس کے بعد بھی آپ کے اور میرے نبی کا اخلاق، اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی آپ کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے۔ زندگی کو فیصلہ کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں اخلاق حسنہ کا مکمل کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ اخلاق حسنہ مکمل کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ القلم میں اس نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ سب سے اعلیٰ اخلاق پر۔ ہمارے پاس اخلاق نہیں ہے، نماز ہے، نہیں چلے، اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ ہمارے پاس عبادتیں ہیں، صدقات ہیں، بے انتہا ثمرات ہیں، لیکن ہماری زبان صحیح نہیں چلے، ہمارے اخلاق صحیح، اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ اب ذرا فیصلہ کر، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ محض ترغیب یا استحباب کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ تکمیل ایمان کا لازمی شرط ہے۔ ایمان مکمل کرنا، لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن، وہ مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کہا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ایمان والا نہیں، اپنے آپ کو کتنا بڑا بھی داعی توحید کہہ لو، قرآن حدیث کا علم رکھ لو،
لیکن اگر تمہارے اخلاق تمہاری زبان سے تمہارے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے ناقابل قبول ہے، ایمان ہی مکمل ہے۔ انسان کے سارے اور متقی ہونے کی سب سے پہلے دلیل بھی یہی ہے کہ وہ اخلاق میں سب سے اچھا ہو، اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔ وہ حدیث جس کی روایت امام بخاری اور مسلم نے دونوں نے کی، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن چلتا، اس حدیث پہ غور کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں واللہ اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے۔ قیل یا رسول اللہ کے رسول کون ہے جو ایمان والا نہیں ہے؟ الذی لا یؤمن جارہ ببائقہ، قسم مومن نہیں ہوتا۔ عرض کیا گیا کون؟ فرمایا جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو، امن میں نہ ہو، اس کے پڑوسی اس کی شرارت سے محفوظ نہ ہو، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ پڑوسی کے معاملے میں اس حدیث کے علاوہ اور احادیث بھی ہیں جس سے یہ علم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برابر بھیجتے رہے کہ وہ آپ کو پڑوسیوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کی ادائیگی کی تلقین کرے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبرائیل یوصی بذلک حتی ظننت ان یصبر ربه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل ہمیشہ ہمسائے کے متعلق وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ ان قریب وہ پڑوسیوں کو وارث بنا دیں گے، اللہ وارث بنا دیں۔ یوصنی بالجار حتی ظننت انه سیورثہ، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جبرائیل کی بار بار پڑوسیوں کے حقوق کی وصیت کے متعلق مجھے یہ شبہ ہونے لگا کہیں جبرائیل علیہ السلام ہمارے پڑوسیوں کو ہمارے وراثت کے حقدار بنا دیں۔ اللہ، پڑوسی کا اتنا حق ہے، پڑوسی کا اتنا حق ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیان کردہ حدیث کہ جبرائیل ہمیشہ وصیت کرتے رہے، اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ وصیت بار بار مختلف موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی، چنانچہ بار بار کی تلقین کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گمان ہو چلا کہ قریب پڑوسی کو میراث میں شامل کرنے کا حکم آ جائے گا۔ کیا اب اس کے بعد بھی کسی وضاحت کی ضرورت ہے کہ پڑوسیوں کو پڑوسی پر کیا حق ہے؟ اس کے بعد وضاحت کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ معاشرے میں پڑوسی کا کیا مقام اور ایک پڑوسی کے دوسرے پڑوسی پر کیا حقوق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ احکام لے کر کے جاؤ۔ وہی بات والا آپ سماعت کریں، ضرور سمجھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ تعالیٰ جب بیان فرمایا اللہ، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو اور کسی چیز کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین، قربتان اور یتیم، مسکین، قرابتانی، پڑوسی، بیگانہ پڑوسی، ہم نشین، مسافر اور اپنے مملوک کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ اترانے والے اور نافرمانی پر فضل کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جو گھمنڈ کرتے ہیں نا اترا کے، اس آیت کو ذرا غور کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں رہا پڑوسی تو
اللہ تعالیٰ نے اس کے تحفظ، اس کے حقوق کی ادائیگی اور کتاب و سنت کے مطابق ان کی طرف عائد ہونے والی ذمہ داریوں سے عہد دیا، عہدۂ براء ہونے کا حکم دیا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ والدین اور قرے بنداروں کے بعد اس کا تذکرہ کیا؟ والدین کے بعد، قرے بنداروں کے بعد جن کا تذکرہ کیا گیا وہ پڑوسی، چنانچہ فرمایا والجار ذی القربى، یعنی قرے بندار پڑوسی، والجار ذی الجنب یعنی اجنبی پڑوسی، ابھی کرائے پہ آ کر کے رہ رہا ہے، پتہ نہیں یہ اجنبی ہے لیکن ہے تمہارا پڑوسی، اس کے ساتھ بھی اچھا حسن سلوک کرو۔ لیکن ہمارے یہاں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اس کے ساتھ ہے جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس گاندھی ہے، جو نیا پڑوسی آیا بھی کرائے پہ گھر لے کے رہ رہا ہے، اگر اس کے پاس کار ہے تو اس کی عزت ہے، اور ٹو ویلر والا کے پاس ہر آدمی کے پاس ایک ٹو ویلر ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ پڑوسی چاہے بھیک مانگنے والا کیوں نہ ہو، تمہارا پڑوسی ہے اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے پڑوسی کا حق ادا کرو۔ ہمارا حال یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے مسلمانوں کی یہی حالت، جہاں جدھر ہریالی دیکھی، جدھر ہری ادھر چلی، ہماری قوم کی یہ حالت ہے۔ جن کے یہاں پکوان پکتا ہے ان کو پڑوسی لے جا کر کے اپنے گھر میں پکوان کھلاتے ہیں، اور جن کے یہاں بیچارے کا پکتا ہی نہیں ان کی طرف کو پلٹ کر بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے گوشت آ جاتے ہیں، اللہ کے رسول کبھی خرید کر آتے تو اپنی بیویوں سے کہتے کہ اس میں ذرا زیادہ شوربہ دے دینا، پانی زیادہ ڈال دینا۔ پڑوسیوں کو تو دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سہیلیوں کا بھی خیال، اتنی محبت تھی اپنی بیوی سے۔ ہم کسی پڑوسی، ہمارے یہاں اللہ کی قسم یہ درجہ اولا کا حق ہے، تم اپنی سامنوں کی خوشبو سے پڑوسیوں کے دل نہ جلاؤ، دل نہ جلاؤ۔ فاقہ کشید زندگی گزارنے والے قوم، اگر تم کچھ پکاتے ہو تو اس پکوان میں اپنے پڑوسی کو شریک کرو۔ یہ مت دیکھو کہ اس کے پاس سے ہمارے لیے نہیں آتا کچھ بھی، ہم ہی دیتے رہے، خالی انہوں نے لے پڑھا دے نہیں، آپ دیتے رہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے اس لیے آپ اس کو کھلائیں، اور اگر وہ مجبور ہو، بیمار ہو، ان کی بیمارداری کے لیے جائیں، اور اگر ان کو علاج کے لیے پیسے بھی نہ ہو تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے پاس پیسے ان کو پیسے دیں، ادھر دعائیں دیں ان کو، تاکہ تمہارے اس اخلاق سے تمہارے بچے بھی اس کے زبان سے محفوظ رہے اور تمہاری زبان سے ان کے بھی بچے محفوظ۔ نبی روچیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اتنی محبت کیوں تھی؟ ایک ساتھی دوسرے ساتھی کے لیے جان کی قربانی دینے کے لیے تیار کیوں رہتے تھے؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر ایمان کی محبت۔ اور سب سے پہلے جان لو، اللہ کے نبی نے کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون ہے وہ؟ کہا جس کے پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہ رہے، مومن نہیں، ایمان والا نہیں۔ اس وقت وہ اپنا دیکھ لو، کہتے ہیں یا شیخ اپنا اپنا دیکھو، اپنے اپنے ہاتھ پر غور کر لو کہ ہمارے کیا حالات ہیں، کیا ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، یا ہمارا ایمان ایسے نکل چکا ہے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ اور اگر ایمان نکل گیا ہے تو اپنے ایمان کی تحفظ کرو، ایمان کی حفاظت کرو۔ اس لیے نہیں کہ پڑوسی، آج کل آدمی صرف ریاکاری کی عادت کرتا ہے، لوگ مجھے اچھا کہیں، اس لیے ایسے نہ کرو۔ وہ عرش والا رب جو ساتوں آسمانوں سے اوپر مشتمل رب ہے، وہ رب مجھے ایسا دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس لیے سے ایسا جاتا۔ بالخصوص عورتوں سے گزارش کہ تم اپنے پڑوسیوں کو نہ ستاؤ، انہیں تکلیف نہ دو، اپنی زبانوں سے، اپنے رہن سہن کے معاملے سے، اپنی شرارتوں سے انہیں پریشان نہ کرو۔ یہاں پڑوسیوں کی بات کو برقرار
اگر یوں کہہ دیا جائے کہ آج کی عورتوں کو شاید ہی مولانا اور یوں تو میرا نام ہی بدنام ہے کہ یہ مولانا کو جب سے لوگوں نے بنایا عورتوں کے سب سے بڑا دشمن پہاڑی شریف میں کوئی ہے تو یہ مولوی ہے. اللہ کی قسم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق سب سے بڑا خیر خواہ ان عورتوں کا کوئی پہاڑی شریف میں تو رسول اللہ سلفی ہے. اس لیے کہ ہر صورت میں عورتوں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ یہ بچے. اللہ کے نبی نے کہا ہے میری امت نے کثرت کے ساتھ اور پھر جہنم میں دیکھا ہے. صحابہ نے کہا اللہ رسول کیوں؟ کہا ناشکری کی وجہ سے. آج پڑوسیوں کو درکنار اپنے شوہروں کی اگر یہ حفاظت کر لے شاید الحمدللہ جنت کے آخر آبادوں سے داخل ہو. یا آج الرجال قوامون علی النساء النساء والرجال ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری قوم مسلم کے ہاتھ پر رحم فرمائے. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صالح اعمال کی توفیق دے. اللہ ہمیں ایسا نیک بنا. اللہ ہماری ایمان کی ایسی حفاظت فرما کہ ہمارے پڑوسی ہم سے محفوظ ہیں. ہمارے پڑوسی ہم سے محفوظ ہیں. الہی ہم کو سے دعا کرتے رب دین جانے جانے جو خطائیں سے سردر بھی اللہ کو سے اپنے فضل سے درگزر فرما دے. اور رب الہ جب تک اس زمین پر تو ہمیں زندہ ایمان اسلام کی حالت پر اور الہی سے ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر تجد بلا ہو. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الكريم العزيز. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي بعد أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأصدق الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.